Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second round of Inter-Campus Declamation Contest, which is going to be online, and it is on the eve of Independence Day of Pakistan. So, English تقریری مقابلہ جات کا اختتام ہوا اور اب ہم اردو تقریری مقابلہ جات کی طرف جا رہے ہیں. سو جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر مارا طارق سے، جو کہ ہمارے لیے جج کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، تاکہ وہ آپ کو اس کے SOPs بتا دیں اور اس کے بعد پھر ہم مقابلے کی شروعات کریں. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. آج کی اس کامیاب تقریب جس کا پہلا ایک راؤنڈ جیسا کہ آپ نے بتایا جہاں سے تک گزر چکا ہے، اور اس کامیاب تقریب کے سلسلے میں محترم وائس چانسلر صاحب، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر محترم عمر سلیم صاحب، تمام کیمپسز کے انچارج اسٹوڈنٹ افیئرز اور سوسائٹی کے کنوینرز، اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. الحمدللہ ہماری یونیورسٹی نے کرونا کے اس وبائی دور میں گزشتہ ایک سال سے اب تک ہر اہم موقع پر طلباء کے لیے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو آن لائن ایکٹیویٹیز اور مقابلہ جات کی صورت میں جاری و ساری رکھا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف تعلیمی سطح پر طلباء کے لیے بہت بہترین ہے، بلکہ ان کی کرداری اور اخلاقی طور پر بھی ان میں خود اعتمادی اور مثبت خصائص جو ہیں وہ ایک طرح سے پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. تو آج کی جو یہ تقریب ہے یہ ہمارے 73ویں یوم آزادی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. تو یہ تقریری مقابلہ جو ہے وہ طلباء میں میرا خیال اپنے وطن سے ہم آہنگی، محبت، یگانگت کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ سب میں جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے ملک کی آزادی کی جدوجہد کی جو تحریک تھی، ان نظریات اور آراء کو بھی ہمیں سمجھنے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہمارے طلباء جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں اس آزادی کی جدوجہد کے سلسلے میں. تو آج کی اس تقریری مقابلے میں میری تمام نیک تمنائیں اور دعائیں جو ہیں وہ سب پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہیں. تو بیٹا SOPs کے سلسلے میں سر نے مجھے کہا ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ تمام اساتذہ جو تیاری کرواتے ہیں وہ گاہے بگاہے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک SOPs کا چارٹ بھی آپ لوگوں کو جو ہے پروگرام کے بروشر کے ساتھ ہی اٹیچ تھا. تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے تلفظ آپ کا، اشعار کی درستگی، آپ کی ادائیگی، ججز جو ہیں وہ بطور جج اگر منصفین ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کو کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تلفظ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، اشعار میں کوئی اغلاط جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وقت کا جو ایک میعاد مقرر کی گئی ہے وہ 4 منٹ تک پہلی بیل جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی، اور جس پر آپ کو چھوڑ دینا ہے مقررین کو، اور نہ چھوڑنے کی صورت میں پھر آپ کا جو ہے وہ مارکس کی ڈیڈکشن ہو جائے گی. تو اس کا بیٹا خاص خیال رکھیے گا. اور یہ وہ ایسے چیز ہے جن کے مطابق جو ہے وہ منصفین اپنا فیصلہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار ایک دفعہ پھر کر دی گئی ہیں. آپ سب کے لیے ہار جیت کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہر مقابلے کا ایک حصہ ہے. تو آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں. تو آخر میں آپ سب کی ہمت کے لیے، یعنی ایک اس پلیٹ فارم پہ آ جانا ہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور ہار اور جیت تو یہ بات ہے، اور یہاں پہنچ جانا ہی آپ کے لیے میں سمجھتی ہوں مبارکباد ہے آپ سب کے لیے. تو آخر میں آپ سب کی ہمت کے لیے اور آپ کو آپ کی میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے میں ذکی کیفی صاحب کے کچھ اشعار ہیں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، تاکہ آپ میں ایک نیا حوصلہ اور ہمت پیدا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جنہیں عزم جواں ملتا ہے راہ زندگانی میں، مصائب راہ منزل ان کو دکھلایا ہی کرتے ہیں. سکھا دیتی ہے قدرت جن کو اندازے جہاں بانی، وہ ہر الجھی ہوئی گتھی کو سلجھایا ہی کرتے ہیں. لگن ہو جن کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک، وہ ہر الجھی ہوئی گتھی کو سلجھایا ہی کرتے ہیں. جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے، یہ ٹھوکر کھا کے خوش قسمت سنبھل جایا بھی کرتے ہیں. تو آپ سب کے لیے میری بہت دعائیں، نیک تمنائیں.
جی جہانگیر صاحب اب میرا خیال ہے کہ آپ کائنڈلی دیکھیے اس کو مقابلے کا آغاز کرتے ہیں پھر ہم. جی میم تھینک یو ویری مچ، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. سو ہم مقابلوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس یہاں پہ ایک اسکرین ہے جس میں اس کو میں آپ کو شیئر کر کے دکھا دیتا ہوں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کو آن رکھیں گے جب آپ تقریر کر رہے ہوں گے، اور تقریر کے دوران آپ اپنی ویڈیو کو پن نہیں کریں گے. جس طرح یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے اسکرین شیئر کی اور اس پہ 4 منٹس اپیئر ہو رہا ہے، تو 4 منٹ کا جب آپ ٹائم گزار لیں گے تو اس کے بعد میں آپ سے یہ اسکرین شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو ٹائم کا اندازہ ہو جائے. اور اگر آپ 5 منٹ کو کراس کر جائیں گے تو پھر یہ والی اسکرین آپ کے سامنے ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ جب آپ گرین اسکرین پہ ہوں تو اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ کی اپنی اسکرین پن ہوگی تو شاید آپ کو یہ اسکرین نظر نہیں آئے گی. تو آپ ویڈیو آن کرنے کے بعد اپنی ویڈیو کو بالکل نہ چھیڑیں. اور ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 اسٹوڈنٹس ہیں جن کا نام ثنا ہے، یعنی اس میں سر نیم ہمارے پاس نہیں ہے دونوں کا. ڈیفینیٹلی دونوں ڈفرینٹ کیمپسز سے ہیں، تو آپ لوگ چونکہ اپنے کیمپس کا نام اس میں نہیں بتائیں گے، تو جب آپ کو بلایا جائے گا، یعنی کوئی بھی ثنا پہلے آ سکتی ہیں، تو آپ ساتھ اپنے فادر نیم اسے ضرور مینشن کر دیں تاکہ ہمارے ججز کو یہ لکھنے میں یا آپ کو ڈیمارکیشن آپ کی کرنے میں آسانی رہے. سو مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ٹائم کا بالکل خیال رکھیے گا. سو اپنے انٹرنیٹ کنیکشنز کو دیکھ لیجیے گا کہ ان کی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور تقریر کرتے وقت آپ کی تصویر سامنے ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے. سو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مس ثنا. سو مس ثنا سے ریکویسٹ پلیز اپنی تقریر کو سٹارٹ کریں اور ساتھ اپنے بارے میں بتا دیں، آپ کا نام اور آپ کے فادر کا نیم. تھینک یو ویری مچ. سر کون سی والی ثنا، ٹاؤن شپ کیمپس یا بینک روڈ کیمپس؟ آئی آلریڈی سیڈ کہ آپ لوگ اپنے کیمپس کو مینشن نہ کریں، کوئی بھی ثنا آ جائیں اور اپنے فادر کا نام بتا دیں ساتھ. میرا نام ثنا ہے اور فادر نیم اجاز دستگیر. سو کین آئی اسٹارٹ؟ جی بیٹا آغاز کیجیے آپ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار، میرے ٹیچرز اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میری تقریر کا عنوان ہے یوں پاکستان بنا تھا. وہ جینا تھا کیا جینا تھا وقت وہ دور کسی کا، کچھ ظلم تھے دیکھے ایسے ایک آگ لگی سینے میں. جب پاس نظریہ تھا اپنے تو روک سکا نہ کوئی، مل کر ایک قطرہ آخر طوفان بنا تھا. یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا. جناب صدر، پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے. ہر لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تفلح، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ فلاح پا گیا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ایک کلمے کی ضمانت دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ عرب و عجم تمہارے زیر نگین ہو جائیں گے. اسی کلمہ کی بنیاد پر آج سے 1450 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق بلاخیز کا ایک ایسا لشکر تیار کیا جو اسلام کا پرچم تھامے اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا. جناب صدر، کبھی وہ بدر و حنین کے سنگلاخ میدانوں میں نظر آیا، تو کبھی احزاب و احد کے ریگستانوں میں، کبھی کربلا کے خون آشام صحراؤں میں، تو کبھی شام کے مرغزاروں میں، کبھی پانی پت اور سومناتھ کے میدانوں میں نظر آیا. یہ سب اس قافلہ سخت جاں کی منزلیں ہیں جن کو پار کرنے کے لیے اسے کڑی سے کڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جناب صدر، جادہ حق کے اس قافلے کو کبھی غیروں کے شب و خون نے اجاڑا تو کبھی اپنے محاسبوں اور پاسبانوں نے، لیکن یہ کیسا قافلہ تھا جو ظلم پہ ظلم سہتے، ستم پر ستم برداشت کرتے آگے چلتا چلا گیا.
کیونکہ اسے اپنی منزل کا پتہ تھا، اور وہ منزل دین الہیہ کو قائم کرنا تھا، یعنی اللہ کی حکومت کو اس دنیا پر قائم کرنا تھا، اور ان کا واحد سہارا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تھا۔ جناب صدر، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی میں دنیا بھر کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا۔ وہ مایوسی کی پستیوں میں جا گرے تھے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان علم کی شمع تھامے کریا کریا گھومے۔ وقار الملک اور محسن الملک مسلمانوں کو گلی گلی میں غیرت دلاتے پھرے۔ ڈاکٹر شبلی نعمانی اور جیسے لوگ درد مندی سے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ علی برادران اپنی تقریروں سے مسلمانوں کے فکری شعور کو جھنجھوڑتے رہے۔ علامہ محمد اقبال کی دلی خواہش تھی کہ مسلمان قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ان تلاطم خیز حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں پر یہ بات واضح کر دی کہ مسلمانوں کو اپنے پیمانے سے ناپنے کی کوشش نہ کیجیے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے خواب کی تصدیق کی کہ نئی مملکت کا آئین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوں گے۔ جناب صدر، پاکستان ہمیں پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا گیا، بلکہ ہم نے اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی تب پاکستان مارز وجود میں آیا۔ لاکھوں کھستے بستے گھر اجڑے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں لٹی تو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ والسلام۔ تھینک یو ویری مچ، یہ تھی مس ثنا۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے پاس ہیں مس نوشین حیات۔ مس نوشین حیات، آر یو ریڈی؟ یس سر، آئی ایم ریڈی۔ سر اسکرین میرے خیال میں ویزیبل ہو رہی ہوں؟ جی آپ وزبل ہیں، لیکن آپ کا کیمرہ سیدھی کر لیں، آپ پورٹریٹ کر لیں۔ ہاں جی یہ ٹھیک ہے اب۔ جی ٹھیک ہے، اوکے سر، ایک منٹ سر۔ فائن۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس معزز ایوان میں جس موضوع سخن پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے یوں بنا تھا پاکستان۔ صدر علی وقار، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں میں خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں صدر علی وقار، میں دیکھتی ہوں عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر۔ صدر علی وقار، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجے کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو عدو جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ہم قائم و دائم ہیں بلکہ اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ صدر علی وقار، ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں ہے جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے،
بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گراں قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دھن بیوی بچے بہن بھائی عزیز و اقارب قربان کی ہیں۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے خاندان کو مکانوں میں بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا، کتنی پاک دامنوں نے نہروں اور کنوؤں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی ہے۔ صدر علی وقار، پاکستان کی صورت میں ہماری یہ ملی شناخت آسانی سے عطا نہیں ہوئی۔ لاکھوں شہداء نے اپنا مقدس لہو اس ارض پاک کے وجود کی خاطر نظر کیا ہے۔ بے شمار خواتین اسلام نے اپنی عصمتوں کے آبگین پاکستان کی عظمت پر نثار کر دیے۔ معصوم بچے نوکوں پر اچھالے گئے، بزرگوں نے اپنی زندگی کا قیمتی اثاثہ پاکستان کے تقدس پر قربان کر دیا۔ اس سرزمین کے ذرے ذرے سے فدیان اسلام کے پاکیزہ خون کی مہک پھوٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سرزمین ہمیں مانند حرم عزیز ہے۔ وہ پاکستان جس کو شوکت تعمیر کہتے ہیں، وہ پاکستان جس کو شوکت تعمیر کہتے ہیں، جسے ہم اقبال کے خواب کی تعبیر کہتے ہیں۔ جوانان وطن کے عزم روشن کا یہ گہوارہ اسے قائد کے فرمودات کی تاثیر کہتے ہیں، اسے قائد کے فرمودات کی تاثیر کہتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے دلی عقیدت ہے، اس کے مصور سے لگاؤ ہے۔ صدر علی وقار، ہمیں ان مجاہدین کے لیے ہمارے پاس مغفرت کی دعائیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے گھر بار قربان کر دیے اور سلاسل اور زنداں کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آزادی کے جذبہ فرماں سے تمام ہندی مسلمان سرشار ہو گئے تو زنداں کی دیواریں لرز گئی، فرنگستار سردار ریس ہو گیا اور غلامی کی زنجیریں مویاتش قدا بن گئیں۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال پر روح الامی پیدا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ جی، یہ تھیں مس نوشین حیات، اور نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے پاس ہیں مس ثنا۔ مس ثنا، اپنا فادر نیم بھی بتا دیجیے گا آپ۔ آر یو ریڈی؟ السلام علیکم سر، آئی ایم ثنا اینڈ مائی فادر نیم از امجد اقبال۔ اوکے، یو کین کنٹینیو پلیز۔ تاکہ وطن کی خاطر کل تک سوختہ کٹی پھٹی ادھری لاشوں پر رونے والوں کو حق کفن دفن میسر تھا صدر علی وقار، لیکن اب تو تمہیں پیاروں کی لاشیں بھی نہیں ملنے والی کہ ایک طرف تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، گاندھی اور جواہر لال نہرو کے ہر دل عزیز ہندو ہیں، تو دوسری طرف لاغر، بے بس اور لاچار کھڑے مسلمان یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بوڑھی ماں کو آخری بوسے کا بھی حق نہیں؟ کیا اس بوڑھے باپ کے پاس اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے 2 گز جگہ نہیں؟ کیا اس سہاگن کو اب تک اپنی بیوگی کا پتہ نہیں؟ کیا اس بلکتے بچے کو باپ کا آخری سلام ملا نہیں؟ کیا حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی آواز بلند کرنے کے لیے کوئی مسجد نہیں؟ صدر علی وقار، یہ کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، یہ خسارہ نہیں، یہ استارہ نہیں، یہ مرثیہ امام حسین نہیں، یہ کربلا کا میدان نہیں، بلکہ 1857 کے بعد کا حال احوال ہے کہ جس کے بارے میں برے صغیر کی ہوائیں کہہ رہی ہیں کہ ابھی تمہیں بھی پتہ نہیں اور خاک وطن کو بھی پتہ نہیں کہ تمہارے اگلے گھر میں بظاہر کمزور اور لاغر لیکن در حقیقت ایک قوی دل جمع رہتا ہے جو ہر شام برے صغیر کی گلیوں میں بے خوف و خطر چلاتا ہے کہ ہم نعرہ تکبیر سے دنیا کو ہلا دیں گے، ملت کے تحفظ کے لیے جاں بھی لڑا دیں گے، نغمہ ہے ہمارے لیے تلوار کی جھنکار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار،
اے دشمن اسلام خبردار خبردار. صدر علی وقار، ہم نے ہندوستانی سیاست کے مداریوں کو چھوڑ کر اسی قوی دل جوان کی ایک آواز پر لبیک کہا اور اسی محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا. ہم نے ہر صدائے حق کے جواب میں اپنے ہاتھ بلند کیے. حسنین کے منشور کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو کر سر کٹوائے، ترانے گائے، اپنی حمیت اور خودداری کے افسانے لکھوائے. ہم نے سیم و زر اور مال و منال کے ڈھیروں کو تیاگ دیا. خان بہادروں اور سروں کے نہ جانے کتنے خطابات کو ٹھوکر مار دی. لال قلعہ کی دیواریں ایک بار پھر ہمارے خون سے رنگی گئی. صدر علی وقار، تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرانے لگی. مگر جناب صدر اس بار انگریز آ نہیں جا رہے تھے. ہم نے پنجاب کے چمنزاروں کی خاطر، سندھ کے مینار گزاروں کی خاطر، بلوچستان کے بنجر کوہساروں کی خاطر، خیبر پختونخوا کے بلندوں بالا پہاڑوں کی خاطر اپنے پھولوں کو نیزوں پر بلند کیا. تبھی صدر علی وقار، تبھی یہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنا تھا کہ یوں پاکستان بنا تھا، کہ یوں پاکستان بنا تھا. صدر علی وقار، آج سے 74 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دیا اور آج بھی یہ 22 کروڑ عوام اس ملک پر پڑنے والی ہر ایک نگاہ غلط کو نوچ سکتی ہے کہ اللہ اللہ ہمارے دہشت ناک خونی ولولے، آندیاں طوفان تلاتم سیل سرسر زلزلے، اب کڑی وحشت تنے تنہا دہشت فساد، دبدبے گرمی کشاکش دغدغے ہلچل جہاد، کنگرے ایوان شاہی کے جھکا دیتے ہیں ہم، ظلم و استبداد کے چولہے ہلا دیتے ہیں ہم، دندناتے گنبدے زری میں گھس جاتے ہیں ہم، چاٹ کر سونے کا پانی آگ برساتے ہیں ہم، چاٹ کر سونے کا پانی آگ برساتے ہیں ہم. کہ صدر علی وقار، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. جی ہمارے پاس نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں مس سدرا حمید. مس سدرا حمید، آپ تیار ہیں؟ مس سدرا حمید. مس سدرا حمید، اٹس یور ٹرن. آپ کی باری ہے بیٹا. ڈاکٹر ہمارا آئی گیس ان کا کوئی ایشو ہے شاید انٹرنیٹ کا، تو ہم نیکسٹ پارٹیسپینٹ بلانے فی الحال. ہاں جی بالکل بالکل، آپ بلوا لیں جہاں سے تک بلوا لیں. مس پلوشا سعید خان. جی سر، جسٹ اے منٹ پلیز. Am I audible to all of you? Yes, you are. Please continue. تمام تعریفیں اس مالک قدوس کے نام کہ جس کی مداح تک سننے والوں کو رسائی نہیں. درود و سلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کر ایک ذرہ آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا. 23 مارچ 1940 منٹوں پار کی فضاؤں کو چیرتا، مسلمانان ہند کی سماعتوں کو جھنجھوڑتا ایک نعرہ جناح کے پاکستان کی بنیاد بنا. جناب صدر، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو بہت پیچھے محسوس کر کے یہ دیکھتی ہوں. جناب صدر، میں دیکھتی ہوں شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشن بن کر ابھرتا ہے تو ادو جل کر کہتے ہیں چند ماہوں سال سے زیادہ جم نہ پائے گا. مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے نہ صرف ہم قائم و دائم ہیں بلکہ اپنی محنت سے یہ ثابت کر دیا. جب پرچے
परचमे जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पर हैबत तारी है कि ज़ोम में थे दुश्मन अपने, शायद उन्हें मालूम न था ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। जनाब सदर 74 साला बूढ़ी तारीख वतन अजीज की मट्टी पर होने वाला एक एक वाकया अपने अंदर समोए हुए है। चश्मे फलक फिर वो नजारा देखती है कि माएं अपने बेजान जिगर गोशों को सीने से लगाए तड़पती हैं, तो कहीं लहू लहान लाशों से लिपटे नन्हे बच्चे बिलखते हैं। लुटे पुटे काफले अपने प्यारों की लाशें उठाए सरजमीने पाकिस्तान पर सजदा रेज होते हैं। लहू बरसा, बहे आंसू, लुटे हमदम, कटे रिश्ते, ये धरती खून से निखरी, अब अनवार फिर बरसे। जनाब सदर, हम वो बाज़मीर कौम कि जिसने कायद के तसव्वुर को तस्वीर, जब ये इश्क और बढ़ा तो इकबाल के ख्वाब को ताबीर, और जब ये इश्क और बढ़ा तो उससे सैयद की तदबीर को तकदीर करके हम आगोश रहे कि हम समंदरों का सीना चीर कर, पहाड़ों के जर्रे जर्रे को झंझोड़ कर, हवाओं का रुख मोड़ कर फतहयाब रहे। लेकिन जनाब सदर, ये फतहयाबी एक अकेली मुसलमान जात की नहीं थी कि 14 अगस्त 1947 लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान, खून की वो लकीर कि जिसके लिए माओ ने अपने लखते जिगर खोए, बहनों बेटियों ने अपने सुहाग लुटाए। जुल्म की इंतहा है कि जालिम मासूम बच्चे की लाश को बर्छी पर लहरा कर कहता है, लो एक और मुसलमान मार दिया। जुल्म की इंतहा है कि बाप बेटी को सीने से लगा कर कहता है कि अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। जल्जलों की न दस्तरस्त हो कभी, ऐ वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पर गुजरी कयामतें लेकिन तू सलामत रहे कयामत तक। जनाब सदर, हम वो पुरअज़म बाज़मीर कौम कि जिसने अपने कदम डगमगाने न दिए, कि जिसे देखकर दुश्मन भी कह उठा, कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो तुम लोग। जनाब सदर, मुसलमान मुहाजिरीन के इस्तकबाल के लिए रेलगाड़ी का इंतजार किया जा रहा है। इंतजार तवील है और बहुत तवील है कि गाड़ी का इंजन खुशी की लहर लेकर आता है कि मुसलमान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहते अपने प्यारों को सीने से लगाने गाड़ी की तरफ भागते हैं। मगर इम्तिहान अभी बाकी है, सब्र के घूंट और पीने हैं। जी हाँ जनाब सदर, सब्र के घूंट अभी और पीने हैं कि अपने प्यारों के गले कटे, गोलियों से छलनी सीने, फटे हुए पेट, जिस्मों से अलग बाजू और जिस्म जुल्म और तशद्दुद की अलमनाक दास्तान सुना रहे हैं कि दिल खून के आंसू रोता है और कहता है, अबाबिल क्यों नहीं आते, पत्थर क्यों नहीं बरसाते। जनाब सदर, इन कुर्बानियों के बाद वो वक्त करीब है कि कौम एक आजाद सरजमीन पर सूरज तलू होता देखने वाली है। जनाब सदर, वक्त मुलाहिजा कीजिए, 13 अगस्त 1947 रात के 12 बजने में 10 मिनट है कि ऐलान होता है ये ऑल इंडिया लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए कि 15 मिनट गुजरते हैं, एक नया ऐलान नई सरजमीन की नवीद सुनाता है। ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान मुबारक। शुक्रिया। जी, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं मिस सदफ। जी मिस सदफ, आप तैयार हैं? Yes sir, I'm here. जी। मेरी सेवान से गुजारिश है कि अपनी समातों को वुसअत दीजिए, क्योंकि मुझे इस पाक सरजमीन के वजूद में बसी खून से रंगी तारीख के सफ़े पलटने के लिए आज़ादी के कटहरे में पुकारा गया है। सदर आली वकार, गुस्ताही माफ, लेकिन मुझे जरा पूछने दीजिए कि अरे तुम जुल्म और जबर और लाकानूनियत की ऐसी दास्तान क्यों सुनना चाहते हो, जहां काली चमड़ी वाली वो करोड़ों अवाम इंसानी शक्ल नुमा गोरी चमड़ी वाले दरिंदों के तलवे चाट रही थी। अरे मुझे ये पूछने दीजिए कि तुम आजादी के मतलब से यारी उस कौम को जिसने जिल्लत और रुसवाई को अपने सर का ताज, गुलामी को गले का हार, मायूसी को माथे का झूमर, बुज़दिली को हाथों के कंगन, फहाशी को तन का लिबास और अय्याशी को पैरों की घुंघरू बनाकर
औरों के दरबारों में नाचना शुरू कर दिया। अरे तुम ये क्यों सुनना चाहते हो कि 800 साला बरसगीर पर हुकूमत करके रोमियो ईरानियों को शिकस्त देने वाली वो तरीही बहादुर कौम, अरे उस बहादुर कौम ने जिसने उन सबको शिकस्त दी थी, उसने आज 2 वक्त के रोटे की खातिर, अरे अपने तन को छुपाने के लिए चंद गज कपड़े की खातिर और सर को छुपाने के लिए एक छत की खातिर उन दरिंदों के तलवे चाटने शुरू कर दिए थे। तो हालात का ये खूनी मंजर देखकर तहरीक की आंखों से शर्मिंदगी के आंसू निकल आए। सदर आली वकार, अकल जब वजद में आई तो शऊर बनती है, और इसी शऊर की बुनियाद सन 1906 में रखी गई। वो शऊर जो लहदा सियासी जमात बनकर उभरी तो बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों को यकजहती का सबक देती रही। फिर उसी तहरीक की सदा से वो इकबाल का ख्वाब बनी, कायद का 2 कौमी नजरिया बनी। तो सदर आली वकार खुदा की चश्म गवाह है कि उसी ख्वाब की तकमील के लिए कई माओं की गोदें उजड़ी। उसी ख्वाब की तकमील के लिए खुदाए लम यज़िल की पैदा की गई अशरफुल मखलूकात के खून से खोली खेली गई। उसी ख्वाब की तकमील के लिए बिनते हवा के सरों से चादरें और तन को लिबास से महरूम करके उन्हें बरे सगीर के चुराहों में बरहना किया गया। अरे उसी ख्वाब की तकमील के लिए कलम नगारों ने अमृतसर स्टेशन पर कटे हुए सरों के खून से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपनी तहरीरों में तहरीर किया। उसी ख्वाब की तकमील में चांदनी चौक से लाशों के भरे हुए ट्रकों का सफर 1947 में खत्म हुआ तो उन शहीदों को इसी पाक सरजमीन के सीने में दफन कर दिया गया। सदर आली वकार, हाथ उठाइए और दाद दीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद और रोजा रसूल के नक्शे पर बनने वाली इस पाक सरजमीन पर दी गई कुर्बानियों को हमने पसे जिंदान में डाला तो बाहर की मौजों में इस्तराब खुदकुशी कर गया। पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नौजवान किसी कौम के मुस्तकबिल के मवार और तकदीर के वारिस हुआ करते हैं। यह जुमला अलीगढ़ कॉलेज के तुलबा से मुखातिब उस 74 साला बूढ़े रहनुमा का था जिसे आपका ये ईवान बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से जानता है। तो हाथ उठाइए और दाद दीजिए कि इकबाल की नम और जरहेज मट्टी से बना ये नौजवान जिसे इस कौम का मसीहा बनना था, आज हवस परस्त, आराम परस्त, जमूद का आदी बना, गली बाजारों और कूचों में आजादी का तमाशा लगा रहा है। सदर ज़िवकार, कलम के जरिए आजादी का सफर तय करना हमारे आबाओ अजदाद का पेशा था, और इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर इसकी आशा को ऊंचा रखना और अपनी जीनत को इसकी पोशाक बनाना हमारा पेशा है। तो फिर मुझे ये ऐलाने अलम बुलंद करने दीजिए कि कसम है हमें अपने ताजा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमां। अगर कोई ये समझे कि बहक जाएंगे हम तो गरज कर ये बात बतलाएंगे हम, जो नफरतें बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। ये सौदा किसी को चुकाने ना देंगे, वतन पर कभी आंच आने ना देंगे, वतन पर कभी आंच आने ना देंगे। थैंक यू। जी, ये थी मिस सदफ। सो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं मिस हाफिजा मुकद्दस इम्तियाज। हाफिजा मुकद्दस आप हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आई एम विजिबल? जी, यस यू आर विजिबल। आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। मुंसिफिन की इजाजत है? जी जी। ओके सर। मैं शुजात की तस्वीर हूँ, मैं अजमत का निशान हूँ, आलम अच्छी तरह जान ले मुझे, मैं पाकिस्तान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमान, अल्लाह का एहसान हूँ, आलम अच्छी तरह जान ले मुझे, मैं पाकिस्तान हूँ। सदर आली वकार, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम व सामिन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। सदर आली वकार, पेश करदा उन्वान यूं पाकिस्तान बना था
محض عنوان ہی نہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد کی ان عظیم قربانیوں کی داستان بھی ہے کہ جن کی بدولت یہ سرزمین عظیم، یہ عطائے رب کریم، یہ دنیا کے نقشے پر نشان عالی شان، یہ پیارا پاکستان ہمارے حصے میں آیا۔ صدر علی وقار، عالم تصور میں جب میں برے صغیر کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتی ہوں کہ جہاں ودیا مندر اسکیم کے نام پر کچے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کہ جہاں گائے کی قربانی پر مسلمانوں کے گلے کٹتے ہیں، کہ جہاں شدی تحریک کے ذریعے مسلمانوں کے ضمیر مردہ کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ سر سید کی کوششوں کے قصیدے پڑھوں، علامہ اقبال کی انقلابی شاعری کو گنگناتی پھروں، 1940 کی وہ شیر بنگال اے کے فضل الحق کی تقریر کو سرے بازار سناتی پھروں، قائد اعظم کی انتھک محنتوں کا عمر بھر پرچار کروں، میں اپنے آباء و اجداد کی ہر قربانی، ہر جذبے پہ جان نثار کروں کہ جن کی بدولت آج ہمارے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم ہے، ہمارے ذہنوں میں ملی نغمے ہیں، ہمارے لہجوں میں ترنم ہے، کہ جن کی بدولت آج ہمارے حصے میں یہ کامیابی و کامرانی ہے، کہ جن کی بدولت آج یہ دل پاکستانی ہے۔ صدر علی وقار، میرے ملک کے نوجوانوں کو یہ باور ہونا چاہیے کہ یہ لہلہاتے کھیت، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ معدنیات کے ذخائر ہمیں یوں ہی نہیں مل گئے، کہ انگریزوں اور ہندوؤں نے یہ ملک ہمیں تھال میں رکھ کر پیش نہیں کیا، کہ کئی سہاگنوں کے سہاگ لٹے تھے تب جا کر کہیں غلامیوں کے طلسم ٹوٹے تھے، کہ کئی بہنوں کی عصمتیں لٹی تھی تب جا کر الگ شناخت کی کلیاں پھوٹی تھی، کئی ماؤں نے اپنے لگتے جگر کھوئے تھے، یوں ہی نہیں ہم نے شجر سایہ دار کے بیج بوئے تھے، کہ بیدار برے صغیر کا ہر مسلمان ہوا تھا، یوں پاکستان بنا تھا آج کی کلیوں کے تحفظ کی خاطر، کل ایک چمن ویران ہوا تھا، یوں پاکستان بنا تھا اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر، متحد بنگال، سرحد سندھ اور بلوچستان ہوا تھا، یوں پاکستان بنا تھا کہ اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے، یہ ہماری امیدوں کا ترجمان ہے، ہمارے ارادوں کے ہو بہو ہے، کہ 1400 سال کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے ایک تجربہ گاہ چاہی تھی، پھر ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر بنی تھی، یہ خواب تھا دیکھا صدیوں کا 1947 میں جس کی تعبیر بنی تھی، کہ اس کی اینٹ اینٹ کو لہو سے سینچا گیا تھا، پھر اللہ کا خاص احسان ہوا تھا، یوں پاکستان بنا تھا کہ مسلمانوں نے اسے اپنے مستقبل کا نگران چنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا کہ کمی نہ آنے پائے کہیں تمہارے ارادوں میں، کمی نہ آنے پائے کہیں تمہارے ارادوں میں، یاد رکھنا بڑی قربانیاں ہیں وطن کی بنیادوں میں۔ صدر علی وقار، جو ہم تک پہنچنا تھا سو پہنچ چکا، اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمارے آباء و اجداد قربانیاں دے چکے، اب ہماری باری ہے، اب ہم نے اس وطن کو نکھارنا ہے، اس کا کوچا کوچا سنوارنا ہے، اب ہم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے، اب ہم نے حریفین کو پچھاڑنا ہے، کہ ہم نے نہ سندھی، نہ پنجابی، نہ بلوچی، نہ پٹھان بن کے رہنا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان بن کے رہنا ہے، کہ ہم نے المسلم اخو المسلم کی فضا بلند کرنی ہے، کہ ہم نے اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے۔ آئیں آج اس موقع پر یہ عہد کریں کہ اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے اور اس میں اخوت و بھائی چارے کے قیام کے لیے ہم اپنی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ جی یہ تھی حافظہ مقدس امتیاز۔ سو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں مس ساجدہ عباس۔ السلام علیکم سر، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اپنی تقریر شروع کر سکتی ہیں۔ اے شمع وطن، آج تیری زلفوں کو سواروں، یہ عارضی گل رنگ تیرے اور بھی نکھاروں، تو خونی شہیداں کی تجلی کی امی ہے، سرمائے صد فخر میرا عزم و یقین ہے۔ آئیے آج سے 75 سال پیچھے چلتے ہیں،
یہ وہ دور ہے جو ارتقائی حیات کے ان انگنت جاں غسل مراحل کا امی ہے کہ جن سے گزر کر انسانی عظمتوں کے قافلے آزمائشوں اور لرزشوں کی راہ گزاروں کو عبور کر کے رنگ و نور کے نخلستانوں میں ہم آغوش ہوئے۔ آزادی کی جدوجہد کا وہ منظر کہ جب پاکستان کی سرزمین کو کئی لاکھ مسلمانوں کے لہو سے پاک کر کے حاصل کیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے ہی شہیدوں نے اپنا لہو نچھاور کیا کہ میری ماؤں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے، میری بہنوں نے افشاں کے ستارے دے دیے، جسے بخشا ہے شہیدوں نے لہو اپنا، نچھاور کر دیا جس پر شہیدوں نے لہو اپنا۔ جناب والا، اگر تاریخ انسانی کا عمیق نظروں سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت مسئلہ آفتاب روشن و عیاں ہے کہ کفر نے اسلام کو، ظلم نے امن کو، باطل نے حق کو، اندھیروں نے اجالوں کو اور طاغوت نے شمع آزادی کے پروانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ان حالات میں حق نے اپنی بقا کے لیے اپنے چاہنے والوں سے قربانی کا مطالبہ کیا۔ مجھے بتائیے، کیا آزادی کی شمع ایسے ہی روشن ہو جاتی ہے؟ کیا غلامی کی زنجیریں یوں ہی کٹ جاتی ہیں؟ کیا ایک آزاد وطن تحفے میں مل جاتا ہے؟ اور کیا سربلندی ایسے ہی مل جاتی ہے؟ نہیں نہیں جناب والا، ٹکڑے ہیں جگر کے کہیں قرآن کے پارے، ٹوٹے ہوئے افلاک سے کہیں دیکھے ستارے، دیکھے ہیں ہند میں قیامت کے نظارے، بھولیں بھی تو یہ بات بھلائی نہیں جاتی۔ صدر ضیاء احتشام، طائف کے نخلستانوں میں، کیسو کسرا کے ایمانوں میں، سومنات کے مندروں میں، کربل کے تپتے صحراؤں میں، دیبل کے ساحلوں میں، ہند کی فضاؤں میں، پنجاب کے دریاؤں میں اور کارگل کی چوٹیوں پر آزادی کی شمع کس کے خون سے روشن ہوئی؟ قیام پاکستان کے اس پرخار سفر میں احد کا انداز بھی تھا، بدر کا امتزاج بھی، شہادت حسین کا تذکرہ بھی اور جرأت علی کی تصویر بھی۔ آج میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں، کہیں آپ کو خون محمدی اس شمع کو روشن کرتا نظر آئے گا تو کہیں حسین ابن علی کے خون نے اس شمع کو روشن کیا، تو کہیں خالد بن ولید کی تلوار کا خون، تو کہیں محمد بن قاسم، تو کہیں شبیر و طفیل کی رگ و جاں کا خون، کہیں محمود غزنوی کے خون نے اس شمع کو دام بخشا، تو کہیں شیر خان اور لالک جاں کی شہراب کا خون اس شمع کو روشن کرتا نظر آئے گا۔ تھوڑا آگے چلیے تو اقبال، قائد اور سر سید اس کھیتی کو سیراب کرتے نظر آئیں گے۔ جناب والا، اگر سوچ کا دائرہ وسیع کر کے ماضی میں جھانکا جائے تو تاریخ کی بوڑھی آنکھیں رو رو کر ان قربانیوں کا تذکرہ کرتی ہیں جو ہمارے اسلاف نے پیش کی۔ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ ہندوستانی سرزمین پر 60 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دے کر ایک خطہ ارض حاصل کیا جاتا ہے جس کا نام پاکستان رکھا جاتا ہے۔ ارے یوں پاکستان بنا تھا۔ لاکھوں مسلمانوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، ماؤں کے جگر چھلنی چھلنی ہوئے، بہنوں کی ردائیں تار تار ہوئیں، لاکھوں کمسن یتیم ہوئے، بوڑھوں کی کمر ٹوٹی، تب جا کے پاکستان بنا تھا۔ ہندوستان کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون مسلے پانی چلنے لگا۔ ارے یوں پاکستان بنا تھا۔ ہم نے تو ہر صدائے حق میں اپنے ہاتھ بلند کیے، ترانے گائے، اپنی اہمیت و خودداری کے ترانے گائے، تبھی آج ہمارے جسموں سے بہتا لہو، لہو کا ایک ایک قطرہ، قطرے کی ایک ایک سرخی چیخ چیخ کے کہتی ہے اللہ اللہ۔ ہمارے دہشت ناک خونی بلبلے، آندھیاں طوفان تلاتم سیل سرسر زلزلے، اب تری وحشت تزلزل تن تنا دہشت فساد دبدبے، جبر و استبدال کے چولہے ہلا دیتے ہیں ہم، دن دناتے گنبدے زری میں گھس جاتے ہیں، چاٹ کر سونے کپانی آگ برساتے ہیں ہم۔ السلام۔ یہ تھے مس ساجدہ عباس۔ نیکسٹ ہماری جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے مس حریم حسن نقوی۔ تو مس حریم حسن نقوی، کیا آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ مس حریم۔ جی سر۔ جی مس حریم، آپ اپنی تقریر شروع۔ جی یس یو آر آڈیبل۔
کرتی ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو کہ دور اتنا کہ اگر طاہر تخیل اس کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پھڑا کر رہ جائے، اور قریب اتنا کہ شہرگ حیات سے بھی قریب ہے۔ معزز سامعین، آج کا زیر بحث موضوع ہے یوں پاکستان بنا تھا۔ یہ کیا تھا، کس لیے تھا، مدعا کیا، ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے کہ جز دو حرف لا الہ کیا تھا، یہ ساری کاوشیں تھی دین کی، ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔ صدر عالی وقار، ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو کہ اس کے بسنے والوں کو وراثت میں ملا ہو، بلکہ اس کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ، گوشت گارے کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس طویل جنگ میں کبھی ٹیپو سلطان نے آزادی کے لیے اپنی جان دی تو کبھی سراج الدولہ نے امن کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ آزادی کی یہ تمنا کبھی حسرت موہانی کی آواز بنی تو کبھی مولانا محمد علی جوہر کی تقریر بنی، کبھی اقبال کی تحریر بنی اور پھر پاکستان کی صورت ان تمام خوابوں کی تعبیر بنی۔ جناب والا، پاکستان یوں ہی نہیں بن گیا بلکہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ہی ماؤں کے سامنے ان کے بچے ذبح کر دیے گئے، کتنے ہی خاندانوں کو نذر آتش کر دیا گیا اور کتنی ہی پاک دامنوں نے نہروں میں ڈوب کر اس کی قیمت ادا کی ہے۔ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ چلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا۔ معزز سامعین، زندگی رواں دواں تھی مگر بیکار ماں تھی، نہ کوئی ہم سفر نہ ہم ساز، نہ چارہ گر نہ چارہ ساز، شرافت کی جبیں پر پسینہ، ہر ایک دل میں کینہ، دولت و ہوس کا ایک طوفان عظیم، نت نئی طرز پہ ہوتی ہوئی دنیا تقسیم، لوٹنے والے کے آنگن میں جواہر کا کنواں اور دہقان کے چھپر میں نہ بتی نہ دھواں۔ جی ہاں صدر عالی وقار، ہم بات کر رہے ہیں ان حالات کی کہ جن کی بدولت شاعر مشرق نے مسلمانان ہند کو ایک نیا تصور دیا اور پھر بابائے کون نے ملت کے درد کو دوا، بادل کو ردا، سرسر کو صبا، ظلمت کو ضیاء، تصور کو تصویر، تدبیر کو تقدیر اور بندگان اسیر کو عالمگیر بنا دیا۔ کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے۔ جی ہاں معزز سامعین، ایک ایسی تقسیم جو کہ مسلمانان ہند کو تاج برطانیہ کے تسلط سے آزاد کرائے، ہندوؤں کے متعصبانہ خوف سے آزاد کرائے، ذہنی غلامی سے آزاد کرائے، معاشی بدحالی سے آزاد کرائے، جہالت کے تاریک زندانوں سے آزاد کرائے، تعصب کے شیطانوں سے آزاد کرائے اور کالی دیوی کے پجاری حیوانوں سے آزاد کرائے۔ اور ہم نے آزادی حاصل کر لی جناب صدر، ہم نے پاکستان بنا لیا۔ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھ کو دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں نے ہر عہد میں توڑا ہے نامنت کا طلسم، میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے۔ میرا دشمن یہ حقیقت نہ فراموش کرے، بیعت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں، عرصہ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں، دشت کربل میں حسین ابن علی ہوتا ہوں، دشت کربل میں حسین ابن علی ہوتا ہوں۔ معزز سامعین، یہ قوم آج بھی قرضدار ہے ان لوگوں کی، ان ماؤں کی کہ جنہوں نے اپنے بچے اس وطن کی خاطر قربان کر دیے، ان بہنوں کی کہ جنہوں نے اپنے بھائی اس وطن پر نچھاور کر دیے، ان جوانوں کی کہ جنہوں نے اپنی جوانی اس مٹی پر لٹا دی۔ صدر ذی وقار، وہ تو چلے گئے مگر ان کے احسان ابھی باقی ہیں، وہ جو لٹے سے تھے قافلے جو وطن بنا کے چلے گئے، وہ جو لٹے سے تھے قافلے جو وطن بنا کے چلے گئے، جو نہ رک سکے جو نہ جھک سکے، جو چمن سجا کے چلے گئے، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے۔ جی ہمارے پاس نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں
مسٹر عبداللہ انس چیما. سو عبداللہ آپ میٹنگ میں موجود ہیں؟ سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ اپنی ویڈیو آپ اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں پلیز. جی سر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ملا نہیں وطن ہم کو تحفے میں، ملا نہیں وطن ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. صدر ذی وقار اور حضار گرامی، آج کی یہ بزم یوں پاکستان بنا تھا کہ عنوان سے نقاد پذیر ہے. یہ محض 4 لفظ جو صفحہ کرتاس کی نصف سطر ہیں، مگر ان کی اساس میں اوراق کے تاریخ کے دفتر و طومار لہو سے سرخ ہیں، جن کو حیطۂ تحریر میں لانے سے قلم کپ کپاتا ہے. سریر خامہ سوختگی کا راگ معلوم پڑتی ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، قلوب دھڑکنے اعتدال کو فراموش کر ڈالتے ہیں، اذہان شل ہو جاتے ہیں. میں اس داستان علم و کرب کو بیان کے کون سے سانچے میں ڈالوں، میں اس باپ کے غم کو کیسے بیان کروں جس کے سامنے اس کی بیٹی کا پیرہن تار تار ہوا، میں اس ماں کے دکھ کو کیسے بیان کروں جس کے سامنے اس کے بچے کے سینے سے کرپان کو آر پار کر دیا گیا، میں اس عفیفہ کے غم کو کیسے بیان کروں جس کا سہاگ عدم کا راہی ہو گیا، میں اس ماں کے دکھ کو الفاظ کا کون سا پیرہن اڑاؤں جس کے سامنے اس کی بیٹی کا پیرہن تار تار ہوا، میں ان یتیموں کی آہ و فغاں نالہ و شیون کو کیسے بیان کروں جن کے سر ازل تک کے لیے سایہ دست شفقت سے محروم ہو گئے. ہاں تم ہی کہو میں اس منظر کی کیسے نقاشی کروں جس میں سرخ رنگ کے سوا کچھ نہیں دکھتا. ہاں تم ہی کہو زخمی انگلیوں سے رباب پر وہ تانے علم کیوں کر ابھر سکے گی. اور شاعر کے الفاظ میں مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. یوں بنا تھا پاکستان. صدر عالی قدر اور معزز سامعین، پاکستان کی تخلیق جد و جہد کے خونچ کا مناظر سے عبارت ہے. ہمارے پرکھوں نے اس دھرتی کو اپنے خون سے سینچا. ہمارے اسلاف نے مقصد اور نصب العین کی خاطر اتحاد کا علم تھام کر اس مملکت خداداد کو حاصل کیا. ہمارے اجداد نے برطانوی سامراج اور باطل کے خلاف سینہ سپر ہو کر اس حق آزادی کو حاصل کیا. آزادی عطیہ خداوندی ہے اور اقبال کے الفاظ میں بندگی میں گٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا مآب، اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی. عزیزو، ہم نے یہ وطن شعر اللہ کی سر بلندی کے لیے حاصل کیا تھا. آج ہم اپنے مقصد کو فراموش کر چکے ہیں. نسل نو عظیم قربانیوں کی داستان کو پس پشت ڈال چکی. آج غیر کی تہذیب پر چوکھٹ سجدہ ریز ہے. غیر کی تہذیبی سرسر ہماری ثقافت و روایت کے شجر کو جڑ سے اکھاڑنے میں پکار عمل ہے. اے ملت کے پاسبانوں، اے جوانوں، آج تم دجور و اماوت سے ہراس زدہ ہو. کیا تمہیں یاد نہیں وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جن کا وجود ایک اجالا تھا؟ وہ تمہارے اسلاف تھے جو سمندروں میں اترے، جنہوں نے پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا. وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جن کی عظمت اور بزرگی کے سامنے کائنات کی بلندیاں ہیج تھی. وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جب رات کڑکی تو مسکرا دیے، جب بادل گرجا تو کہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا. آج پھر سے اس عہد کے تجدید کی ضرورت ہے. آج پھر سے اس عزم و ہمت اور استقلال و شجاعت کے اموختہ کو دہرانے کی ضرورت ہے. اور اختتام ان الفاظ پر کہ تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈل جاؤ گے. والسلام. جی یہ تھے مسٹر عبداللہ انس چیما. ہمارے پاس ایک پارٹیسپینٹ جو کہ 4 نمبر کی تھی، وہ تقریر نہیں کر پائیں تب. سو مس سدرا حمید، کیا آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ جی سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مس سدرا آپ اپنی تقریر شروع کریں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک جسم تھا چھوٹے بچے کا، ایک جسم تھا چھوٹے بچے کا، 2 بار ہوئے پھر 4 ہوا.
ایک عزتدار گھرانہ تھا، ایک عزتدار گھرانہ تھا، بیٹی کا باپ دیوانہ تھا، پھر بیٹی کا قاتل باپ ہوا اور یوں پاکستان آزاد ہوا۔ لاشوں کے ڈھیر تھے راہوں پر، ماؤں کے لال کٹے چوراہوں پر، کنویں میں بابل کی کلیاں تھی، جھنڈے کا سبز سفید سب لال ہوا اور یوں پاکستان آزاد ہوا۔ معزز سامعین السلام علیکم، آج میرا موضوع سخن ہے اور یوں پاکستان بنا تھا۔ صدر ذی وقار صبح کا وقت ہے، مؤذن مسجد میں اذان کی صدا لگاتا ہے اور سکھوں کی عورتیں چمٹا زور سے تھال پر مارتی ہیں کہ ان کے نوعمر بچے یہ آواز سن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھ نہ ہو جائیں۔ دور کہیں سہمے ہوئے بچے کی گردن پنڈت کے ہاتھ میں ہے، وقت ہوتے ہی اس معصوم کے خون سے ایک خوفناک بت کو نہلا دیا جائے گا، اور یہی ہندو جناب والا، یہی ہندو مسلمانوں کا قتل عام فقط اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی ماتا گائے کا گوشت کھانے کی ناقابل تلافی غلطی کی ہوتی ہے۔ اور یہی وقت تھا، اور یہی وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنے الگ وطن کی ضرورت محسوس کی۔ برے صغیر پاک و ہند میں دو قومیں آباد تھیں، ایک تو مسلمان اور دوسری ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، یہ سب ایک ہی تھے، ان کے مفادات یکساں تھے۔ یہ ختم کر دینا چاہتے تھے مسلمانوں کو، یہ ختم کر دینا چاہتے تھے ہمارے اساس کو، ہمارے اقدار کو اور ہماری روایات کو۔ جناب والا، اسی کی سر توڑ کوشش میں انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو برا وقت دیا۔ جی ہاں جناب والا، گورداس پور میں پاکستان کے جھنڈے لگنے کے بعد عیسائیے میں بٹوارے کی لکیر تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے سکھوں کو آگے کر کے مسلمانوں کو اتنا مارا جاتا ہے کہ ان کے اندر سے آزادی کی خواہش ہی مر جائے۔ مگر سامعین، مگر قافلہ حجاز سر پر کفن باندھ کر نکلا تھا، یہ لوگ لہو دے کر وطن حاصل کرنے کے گر سے آشنا تھے، ان کے سارے ارادے خاک میں مل گئے جب ایک ماں نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو کٹتے دیکھ کر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ان کے ارادے خاک میں مل گئے جب 7 بیٹیوں کا قاتل باپ پاکستان آیا اور اس نے اس مٹی کو تبرک کے طور پر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ ان کے ارادے خاک میں مل گئے جب لاکھوں مہاجر مسلمان پاکستان آئے اور ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم برباد ہو گئے کہنے کی بجائے شکر ہے ہمارا وطن مل گیا کہنے لگے۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی۔ صدر ذی وقار، پاکستان کی تعمیر نوجوانوں کے خون اور ہمارے قائدین کے بلند حوصلے کی علامت ہے۔ جناب والا، میرا سلام ہے ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان بیٹیوں پر جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ عزتیں بھی قربان کر دی۔ میرا سلام ہے ان بیٹوں پر جنہوں نے گردن کٹا کر بھی بلند و بالا کی ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ میرا سلام ہے ان قائدین کو جنہوں نے ہمیں آزاد ہے، آزاد رہیں گے مسلمان کے نعرے کا مطلب سمجھایا۔ جناب والا، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ جناب والا، وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، وہی لوگ جو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، آج ان کی اولادیں جنا واز رائٹ کے ٹرینڈ کرتی ہیں، اپنی بے بسی پر روتی ہیں، تڑپتی ہیں جناب والا، مگر ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گی۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے 10 پارٹیسپینٹس جنہوں نے تقریری مقابلات میں حصہ لیا، اور آج کا یہ مقابلہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ وائنڈ اپ کروں گا، لائک ڈاکٹر عمر صاحب suggested in the end of the first session, like this is time that we have to make the country green, like we can either buy the briggles or we can plant the tree. So planting the tree is better and it is something that can save the nation. So as announced, آپ کے جو اس مقابلے کے results ہیں they will be announced tomorrow. تو تب تک کے لیے آپ سب کو بیسٹ وشز، بیسٹ آف لک، اپنا سب کا بہت خیال رکھیے گا، آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ اللہ